السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں۔ دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں کہ جس نے سائنسی ترقی کو اتنی ترغیب دی ہو جتنی کہ اسلام نے دی۔ تعلیم اور سائنسی تحقیق کو جو حوصلہ افزائی دین اسلام سے ملی، اسی کا نتیجہ تھا کہ چاہے عہد بنی امیہ ہو، عہد عباسی ہو یا عربوں کا اندلس، ان ادوار میں دنیا کو وہ شاندار ثقافتی کامیابیاں حاصل ہوئیں کہ جن کے باعث یورپی اقوام آج بھی اسلام کی مقروض ہیں۔ ہارون الرشید نے فرانس کے بادشاہ شارلمان کو ایک گھڑی تحفے کے طور پر بھیجی۔ یہ گھڑی 4 میٹر اونچی اور خالص پیتل سے بنی ہوئی تھی، جو کہ پانی کے ذریعے چلتی تھی۔ گھنٹہ ہونے پر گھڑی کے اندر سے ایک بال نکلتی، 2 گھنٹے پر 2 بالز اور 3 گھنٹے پر 3 بالز۔ اسی طرح ہر گھنٹے کے ساتھ ایک بال کا اضافہ ہوتا جاتا۔ بال کے نکلنے کے ساتھ ایک خوبصورت سریلی آواز کے ساتھ بال کے پیچھے پیچھے ایک گھڑ سوار نکلتا اور گھڑی کے ارد گرد چکر کاٹ کر واپس گھڑی کے اندر داخل ہو جاتا۔ جب 12 بج جاتے تو 12 گھڑ سوار نکلتے اور چکر کاٹ کر واپس گھڑی کے اندر چلے جاتے۔ گھڑی کی یہ حرکات دیکھ کر بادشاہ شارلمان کافی پریشان ہوا۔ اس نے پادریوں اور نجومیوں کو محل میں بلا لیا۔ سب نے دیکھ کر کہا کہ اس گھڑی کے اندر ضرور کوئی شیطان چھپا ہوا ہے۔ رات کے وقت یہ سب گھڑی کے پاس آئے کہ اس وقت تو شیطان یقیناً سویا ہوا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے گھڑی کھولی تو آلات کے سوا انہیں اندر سے کچھ نہ ملا، مگر اب گھڑی خراب ہو چکی تھی اور اس وقت پورے فرانس میں گھڑی کو ٹھیک کرنے والا کوئی کاریگر نہ تھا۔ شرمندگی کے باعث ہارون الرشید سے بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کوئی مسلمان کاریگر بھیج دیں۔ مطلب یہ کہ جب سائنس پر مسلمانوں کی مکمل اجارہ داری تھی، اس وقت یورپ سائنس کو جادو سمجھتا تھا۔ قرون وسطیٰ میں جب یورپ تاریکی اور جہالت کے دور سے گزر رہا تھا تو مسلم دنیا میں علماء، مفکرین، ماہر تعلیمات، طبی اور سماجی علوم کے ممتاز اساتذہ پیدا ہو رہے تھے۔ دنیا کو روشنی کے انعکاس اور بصارت، ریٹنا کا مرکزی کردار متعارف کروانے والا ابن الحسیم ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا کیمرہ ایجاد کرنے والا ابن الحسیم ہے۔ دنیا میں کشش ثقل کی درست پیمائش کا طریقہ متعارف کروانے والا عمر خیام ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا کیلنڈر ایجاد کرنے والا عمر خیام ہے۔ آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والا زکریا الرازی ہے۔ دنیا میں الجبرا ایجاد اور متعارف کروانے والا موسیٰ الخوارزمی ہے۔ زمین پہ آنے والے زلزلوں کی سب سے پہلے سائنسی وجوہات بیان کرنے والا ابن سینا ہے۔ علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے جانے والا ابن سینا ہے۔ دنیا میں ہائیڈرو کلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسا بنانے کے طریقے بیان کرنے والا ابن سینا ہے۔ کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والا بھی ابن سینا ہے۔ کپڑا اور چمڑا رنگنے اور گلاس بنانے کے لیے میگنیزیم آکسائڈ کا استعمال متعارف کروانے والا ابن سینا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے ادویات بنانے کا علم متعارف کروانے والا بھی ابن سینا ہے۔ دھاتوں کی صفائی، سٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والا بھی ابن سینا ہے۔ دنیا میں سرجری کے لیے استعمال ہونے والے اہم ترین آلات متعارف کروانے والا ابوالقاسم الزہروی ہے۔ مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابوالقاسم الزہروی ہے۔ ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والا بھی ابوالقاسم الزہروی ہے۔ آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن کے ذریعے علاج متعارف کروانے والا بھی ابوالقاسم الزہروی ہے۔ دنیا کو زمین، چاند اور سیاروں کی حرکات اور خصوصیات سے روشناس کرانے والا البیرونی ہے۔ دنیا کو قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والا البیرونی ہے۔ سیاروں کی حرکات کا درست تعین کرنے والا نصیر الدین طوسی ہے۔ دنیاوی علموں میں علم الاعداد اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والا یعقوب الکندی ہے۔ مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والا یعقوب الکندی ہے۔ یہ تمام مسلم سائنسدان ہی تھے۔ اس سب کے علاوہ صابن اور شیمپو بھی مسلمانوں کی ہی ایجاد ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائی فوجیوں نے مسلمانوں کے حماموں میں پہلی مرتبہ خوشبودار صابن دیکھے اور پھر یورپی ممالک میں مسلمانوں کی اس ایجاد کو متعارف کرایا۔ یہ وہ دور ہے کہ جب مغربی دنیا میں نہانے میں صرف پانی ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ صابن، شیمپو یا کسی بھی قسم کے خوشبودار مرکبات کے استعمال کا تصور ہی یورپ میں موجود نہ تھا، جبکہ مسلم دنیا کے معروف فزیشنز اور سرجنز اس دور میں کاسمیٹکس، سکن پروٹیکشن اینڈ بیوٹی ٹریٹمنٹس میں اپنی مصنوعات پیش کر چکے تھے۔ مسلمان سائنسدانوں نے سائنسی تحقیقات کا عملاً استعمال کر کے سائنس و ٹیکنالوجی کی حقیقی خدمت سر انجام دی۔
انہوں نے ستاروں کا مشاہدہ کیا اور جہاز رانی کے لیے کوکبی نقشے بنائے۔ ابن یونس نے وقت پیمائی کے لیے پنڈولم کا استعمال کیا۔ ان موضوعات پر مسلم فزیشین اور سرجن ابو القاسم خلف بن العباس الزہروی کی میڈیسن میں کتاب التصریف اور معروف مسلم ریاضی دان، فزیشین اور فلاسفر ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الصبا الکندی کی تحقیقی کتابوں اور مصنوعات سے مسلم دنیا استفادہ حاصل کر رہی تھی، جبکہ قرون وسطیٰ میں یورپ پہ چھائی جہالت سے مسلمانوں کے ذریعے نجات کا اعتراف یورپی مصنفین بھی کرتے ہیں۔ مارکویز کے الفاظ ہیں، قرون وسطیٰ کی تاریکی سے نجات حاصل کرنے میں یہ مسلمانوں کا ہی علم، فن اور ادب تھا کہ جس کا یورپ بڑی حد تک مقروض ہے۔ ڈاکٹر رابرٹ بریفالٹ کے مطابق یورپ میں سائنس کی نشوونما، تحقیق کے نئے جذبے، تفتیش کے نئے طریقے، پیمائش، تجرباتی اور مشاہداتی طریقہ کار، ریاضی کا فروغ ایک نئی شکل میں کہ جو یونانیوں کے لیے غیر معروف تھے، وہ جذبہ اور نیا طریقہ کار یورپی دنیا میں عرب مسلمانوں کے ذریعے سے ہی متعارف ہوا۔ مگر اس سب کے باوجود بھی لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آخر دنیا کو اسلام نے آج تک کیا دیا؟ بے شک آج کا دور مسلمانوں کے لیے وہ دور ہے کہ جب عالم اسلام نے اپنی سنت بھلا رکھی ہے اور شدید قسم کی ذہنی افلاس کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ حق تو حاصل نہیں کہ اپنی اس موجودہ بدبختی کے ساتھ ہم ماضی کے کارناموں پر فخر کر سکیں، مگر ہمیں یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری اسلامی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم مسلمانوں کی شدید غفلت تھی اور ہے کہ جس کے باعث ہم بحیثیت امت مسلمہ موجودہ بربادی کا شکار ہیں۔ اگر ہم آج ہی حالات کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں، تمام مسلمان ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اس سلسلے میں عملی اقدامات اٹھائیں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم مسلمان اپنی گزری شان و شوکت واپس حاصل کر لیں۔ آپ اس سلسلے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔